سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل یا اصل میں اسرائیل جو تھا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اب یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل یہودی، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک وطن ملے، ایک ملک ملے، اور اس کے لیے انہوں نے اس جگہ کو منتخب کیا۔ یہاں ہمارے ماضی میں حکومت رہی ہے، یہ جگہ ہماری ہے، تو عام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ جگہ ان کی تھی ماضی میں تو اب ان کو دے دو۔ اور دوسری بات کہ یہ ہے بنی اسرائیل، اور زیادہ انبیاء جو آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ زمین ارض الانبیاء کہلاتی ہے، نبیوں والی زمین، اور نبی چونکہ زیادہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ تو اسرائیلی ان کی جگہ ہے، ان کو کیوں نہیں دیتے؟ ماضی میں ان کی حکومت بھی رہی، پھر یہ زمین انبیاء کی ہے، اور انبیاء سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو بھائی یہ ان کو دو، کیوں روک رہے ہو؟ اس سوال کے جواب سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، یہ اعتراض عالمی میڈیا پہ جو اٹھ رہا ہے، تمام اقوام عالم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کی حکومت کا حق ہے، اور دوسری طرف پر حماس کو دیکھ لو کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے کچھ کر دیتے ہیں، اور کرتے بھی ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ایٹمی طاقت ہے، دنیا نے اس کی طاقت تسلیم کی ہوئی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہیں، تو ان کو کس نے کہا اس کو چھیڑے؟ تیسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے اس کے اسباب کیا تھے؟ وہ کتنے اسباب و عوامل ہیں جس کے وجہ سے حماس مجبور ہو کر کے انہوں نے جو اقدام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا اس میں مسلمانوں کے نقصان کیا ہوا ہے، اور اسرائیل کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، اور اس قضیے کا حل کیسے نکلا؟ تو اب آپ آئے تاریخی انسانی میں، اور دنیا جب سے آباد ہے تو فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت صرف 90 سال رہی۔ ان کی حکومت کے قیام سے پہلے یہاں کنعانیوں کی حکومت تھی، اور کنعانی اصل میں عربی النسل ہے، تو گویا کہ اس جگہ پر حق وہ عربوں کی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل سے پہلے حکومت یہاں کنعانیوں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد حضرت سموئیل کے دور میں ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن یہ 90 سال کی حکومت اتنی خطرناک حکومت تھی، اتنی یعنی ناکام حکومت تھی، بدنام حکومت تھی، کہ سب سے زیادہ انبیاء ان کے دور میں قتل ہوئے، انتشار آخری حد تک رہی، اور 90 سال کے بعد پھر ان کی حکومت وہاں ختم ہو گئی۔ 1800 سال گزر گئے، اس میں عیسائیوں کی حکومت رہی یا پھر مسلمانوں کی حکومت رہا، یہاں رہی، بنا کے بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہے۔ اگر اسی کو اصول لے کر کے اس پر فیصلہ ہونا ہوتا تو امریکی اصل میں ہے کس کا؟ امریکی زمین، وہ لوگ تو اور تھے، اور اب جو وہاں رہ رہے یہ اور ہے۔ اگر یہی فارمولہ چلے گا تو نظام عالم کو قائم کیسے کرو گے؟ اس نظام کو چلاؤ گے کیسے؟ دنیا بسے گی کیسے؟ یہ تو ہر جگہ یہ باتیں ہوئی۔ یہ تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھ لو، آج سے 1800 سال پہلے انتشار والی حکومت کو بیس بنا کر کے کہتے ہو کہ یہ ہمارا حق ہے، تو پھر امریکہ پر امریکہ والوں کا حق نہیں ہے؟ اور پھر پوری دنیا کو اٹھا کر کے دیکھ لو، جنہوں نے ماضی میں کہیں حکومت کی ہو وہ آج وہاں کوئی اور ہو تو وہ ان کو حوالے کر لیں۔ تو سیاسی اعتبار سے اور پھر بین الاقوامی اصول کے اعتبار سے ان کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حق نہیں بنتا۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ اگر دیکھا جائے کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ دینی اعتبار سے چونکہ یہ اولادی انبیاء ہے اور یہ سرزمینی انبیاء ہے، لہذا ان کا حق یہاں بنتا ہے ان کو دیا جائے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو گھر ایسے ہیں، ایک بیت اللہ اور ایک مسجد اقصی۔ بیت اللہ کی اصل تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، پھر اس کی دوسری تعمیر فرشتوں نے کرائی، پھر ان کے نشانات مٹ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی ہے،
اس وجہ سے اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور فرمانے کے بعد پھر اس کے نشانات مٹے تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو اس کی نسبت ہوتی ہے وہ ان کے مجدد بنے اور تجدید کرنے والے بنے۔ انہوں نے دوبارہ وہ ہیکل انہوں نے تعمیر کی جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی ہے، اور ہم ان کے آثار کو نکال کر کے اور یہاں ہم اس کی تعمیر کریں گے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا پہ ہم حکومت کریں گے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اب یہاں جو یہ دوبارہ تعمیر ہوئی ہے اس کے تجدید کرنے والے مجدد وہ حضرت سلیمان ہیں، اور ان کے عہد نامہ قدیم میں لکھتے ہیں الیاذ باللہ کہ حضرت سلیمان کافر ہے۔ تو ایک طرف پر تم اس کو کافر کہتے ہو اور دوسرے طرف پر اس کو بیس بنا کر کے کہتے ہو کہ یہ تو انہوں نے تعمیر کی، یہ ہمارا حق ہے۔ لہذا دینی اعتبار سے اس کے ساتھ تمہاری کوئی واسطہ نہیں۔ اب جب نہ سیاسی ان کا واسطہ بنتا ہے اور نہ ان کا مذہبی واسطہ بنتا ہے، ہم حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انبیاء، یہ سب کے احترام اور ان سب کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ہمارے لیے برابر ہے۔ لیکن آقا ہمارا چونکہ نبی ہے، ہم ان کے امتی ہیں تو وہ اپنی جگہ پر، لیکن بحیثیت انبیاء کے ان کی تعظیم و تکریم ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ تو ان کی تکفیر کر رہے ہیں، اصل وارث تو پھر ہم ہیں، یہ کس طرح ہے؟ تو سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ان کا وہاں کوئی حق نہیں بنتا۔